بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے اختیارات کو تو بیان نہیں فرمایا، اس میں حضور علیہ السلام کے اختیارات کو تو براہ راست بیان موجود نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، تو اس سے رسول اللہ کے اختیارات میں تو استدلال نہیں ہو سکتا، اس میں رسول اللہ کے اختیارات کا تو براہ راست ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی، موت، خوشی، غمی، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، تمام نعمتیں، عزت دینے والا، نعمتیں دینے والا، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اس میں اللہ نے حضور کے اختیارات کو بیان بھی نہیں فرمایا، تو انہوں نے کہا اس کا تعلق عطائے عام سے نہیں ہے، اس سے رسول اللہ کے عطاؤں پر یا اختیار پر استدلال نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری خزانوں کا خالق حقیقی بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ کے دربار سے بھی جو کچھ ملتا ہے رسول اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ میں بخاری سے اور قرآن سے ثابت کروں گا، رسول اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ جو دیتے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے دیتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ نے رسول اللہ کے اختیار کو تو بیان نہیں کیا، ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو۔ تو بھائی بڑے غور سے میرے جواب کو بھی سن لو، بڑے غور سے اس بات کو سننا ہے۔ یہ ما آتاکم الرسول کے جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، یہ کسی پیر صاحب کے نہیں ہیں، یہ دنیا کا کسی وزیر اعظم کے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے رسول دیں وہ لے لو۔ اب لازم بات ہے، اگر رسول اللہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، اگر رسول اللہ کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، اگر رسول اللہ کے پاس دینے کو اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس بات کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میرے پاس اگر کوئی غریب آئے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی غریب آئے اور کہے کہ حضرت اپنی غربت کی شکایت کرے، اپنی غربت کی شکایت کرے کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کر دیجئے، میں کہوں کہ جاؤ مظہر شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ، یا جاؤ علامہ فیصل کے پاس چلے جاؤ، علامہ فیصل جو ہے وہ تمہاری غربت کو دور کر دیں گے، وہ علامہ فیصل کے پاس جائے، علامہ فیصل کو بولے کہ حضرت بڑا غریب ہوں، میری غربت دور کر دے، علامہ فیصل کہے میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، مظہر شاہ صاحب اس کو جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں سنائیں اور کہیں بھئی میرے پاس تو دینے کو ایک دھیلا بھی نہیں ہے اور نہ ہی دینے کو اختیار ہے، میں آپ کو بھلا کیسے دے دوں؟ پھر وہ ان کے اوپر نہیں دے گا، بولے گا یہ بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ بھیجنے والے کی طرف انگلی اٹھائے گا، مجھے کہے گا ارے جب وہ دے ہی نہیں سکتے تھے تو ان کے پاس بھیجا کیوں؟ جب ان کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں تو ان کے پاس بھیجا کیوں؟ جب بیچاروں کے پاس دینے کا اختیار ہی نہیں ہے تو وہاں بھیجا کیوں؟ مثال سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر میں کہوں جاؤ علامہ فیصل کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری غربت کو دور کرے گا، علامہ فیصل کہے میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو دینے کو اختیار ہی نہیں، پھر وہ علامہ فیصل پہ نہیں بولے گا، وہ تنقید مجھ پہ کرے گا، بھیجنے والے پہ کرے گا، ارے جب علامہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو وہاں بھیجا کیوں؟ اب رسول اللہ کے پاس بھیجنے والا کون ہے؟ رسول اللہ کے پاس بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کیا صرف صحابہ کو بھیجا؟ نہیں۔ کیا صرف تابعین کو بھیجا؟ نہیں، ہمیں بھی بھیج رہا ہے، قیامت تک آنے والے قرآن کے قاری کو بھیج رہا ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ رسول کے پاس اتنے خزانے ہوں کہ پوری کائنات بھی وسیلے چلی جائے، رسول سب کو ان کی مانگ کے برابر بھی دے دے، خزانے ختم نہ ہو۔ تو سنیو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے میرے رسول کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ پورے کائنات بھی میرے نبی کے دروازے پہ چلی جائے، میرے نبی ان کو ان کی مانگ کے مطابق بھر دے، میرے نبی کے خزانے ختم نہیں والے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ساری تجوریاں ان کے دروازے پہ رکھ دی ہے، میں نے ان کی تجوریوں کو بھر دیا ہے، میں نے خزانوں کے منہ ان کے آگے کھول دیے ہیں، میں نے ان کو حاکم بنا دیا ہے، میں نے ان کے تجوریوں کو کرم سے بھر دیا ہے۔ اور پھر حبیب سے فرمایا حبیب میں نے تمہیں بھر دیا ہے،
میں نے خزانہ کا تمہیں مالک بنا دیا ہے. اب جب کوئی آئے جیسا آئے جہاں سے آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی سائل کو دروازے سے خالی نہیں بھیجنا. تو جناب ہم رسول سے اپنی طرف سے نہیں مانگتے. میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ عقیدہ ہے امام احمد رضا کا. وہی حاکم برایا, وہی قاسم عطایا, وہی دافع بلایا, وہی شافع خطایا. کوئی ان سا کون آیا؟ لو رب عرش جس کو جو ملا آپ سے ملا. یہ شاہد آفریدی صاحب ہے نا, ان کے اہل تصوف سے ایک بڑی گہری نسبت ہے. حضرت تیرہ شریف سے, ان کے آباء و اجداد تیرہ شریف سے ہے. نقشبندی مشائخ میں سے ہیں. ان کے آپ کے نانا حضرت, ان کے نانا جو ہے وہ تیرہ شریف قبلہ چورہ شریف آگے تیرہ شریف حضرت ان کے نانا ہیں, اور تیرہ شریف کے حضرت کی اولاد میں سے ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میرے امام نے کیا عقیدہ دیا؟ لو رب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ایسے نہیں سب کو بٹتی ہے کونین میں. مزہ آ جائے یار. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں عزت رسول اللہ. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں. رسول اللہ کسی کو کوئی آ جائے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی عادت ہی نہیں ہے کہ کسی کو خالی بھیجے. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں. ہم جو حضور سے مانگتے ہیں نا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم, کریم ابن کریم, وہ کریم ابن کریم. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ. نعرہ رسالت رسالت رسالت. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ
ہم رسول اللہ کے چلتے نبی شان والا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ نے سارے خزانے میرے مصطفیٰ کے آگے کھول دیے ہیں۔